قرآن پاک کا کون وارث ہوگا؟ زمین کا بھی سارے بندے وارث ہوں گے اور قرآن پاک کے بھی سارے بندے وارث ہوں گے. زمین کے بھی انبیاء علیہ السلام وارث ہوں گے اور قرآن پاک کے بھی انبیاء علیہ السلام ہی وارث ہوں گے. قیامت تک انبیاء علیہ السلام اور صالحین علیہ السلام ضرور آتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کا انتظام اسی طرح چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ کی سنت اسی طرح جاری و ساری رہے گی. اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو کبھی بند نہیں کرے گا اور نہ تحویل کرے گا. جو اللہ تعالیٰ کا کام 1,24,000 دفعہ کر چکا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بہترین کام ہے. وہ کام اللہ تعالیٰ کیسے بند کر سکتا ہے؟ قیامت تک اللہ تعالیٰ کے سارے بندے اور انبیاء علیہ السلام ضرور قرآن پاک کے اور زمین کے وارث ہوں گے. قیامت تک زمین کے سارے بندے ہی وارث ہوں گے. جب سارے بندے ہوں گے تو تب ہی زمین کے اور قرآن پاک کے وارث ہوں گے. جب نبی علیہ السلام ہی ہوگا تب ہی زمین کا وارث ہوگا. نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے زمین کے سارے بندے وارث نبی علیہ السلام اور صالحین علیہ السلام ایک ہی ہیں، وارث ہوں گے. قرآن پاک کا وارث ہوگا. جب قیامت تک نبی علیہ السلام ہی نہیں ہوں گے تو کون زمین کا وارث ہوگا؟ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی بھی دنیا دار صالح نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام صالحین میں ہیں اور سب سے بہترین عبادت گزار اللہ تعالیٰ کے سارے بندے ہی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے سارے بندے اور انبیاء علیہ السلام زمین پر نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کس سے کلام کرے گا؟ کون دنیا دار اس لائق ہے؟ لائق ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے. کوئی دنیا دار لائق ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے. سورۃ حج دی 75 نمبر آیات. سورۃ حج دی 75 نمبر آیات. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ ترجمہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی رسول اللہ چنتا ہے اور آدمیوں میں سے بھی چنتا ہے. رسول اللہ چنتا ہے. یصطفی یہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع کا وہی کام ہے فعل حال اور فعل مستقبل دونوں میں کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے بھی چنتا ہے اور بعد میں بھی چنے گا. نبیوں سے رسول اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا. اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی آپ رسول پاک چنتا ہے اور من الناس اور لوگوں سے بھی چنتا رہے گا، چنتا ہے. اللہ تعالیٰ چنتا ہے. اللہ تعالیٰ چنتا ہے آدمیوں سے بھی رسول چنتا ہے اور فرشتوں میں سے رسول چنتا ہے. کیا اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے اور آدمیوں سے رسول چننا چھوڑ دیا ہے؟ کیا اب اللہ تعالیٰ نے آدمیوں میں سے اور فرشتوں میں سے رسول پاک اور آدمیوں میں سے رسول پاک چننا چھوڑ دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے بھی رسول پاک چنتا ہے اور لوگوں میں سے رسول پاک چنتا ہے. یہ فعل مضارع ہے، یہ فعل حال اور فعل مستقبل دونوں زبانوں میں معنی دیتا ہے. یصطفی یہ فعل مضارع ہے. اللہ تعالیٰ زمانہ حال میں بھی رسول چنتا ہے اور زمانہ مستقبل میں بھی رسول پاک چنے گا. قیامت تک رسول پاک چنتا رہے گا، کبھی موقوف نہ کرے گا. اللہ تعالیٰ رسول پاک کب چننا کبھی بند نہ کرے گا. ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چنتا رہے گا. اللہ تعالیٰ فرشتوں میں بھی رسول پاک چنتا ہے اور قیامت تک رسول پاک چنتا رہے گا. اللہ تعالیٰ آدمیوں میں سے بھی رسول پاک چنتا ہے اور قیامت تک رسول پاک چنتا رہے گا. کبھی رسول چننا بند نہ کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. کبھی بند نہ ہوگی، کبھی تحویل نہ ہوگی، کبھی تبدیل نہ ہوگی. یہ سلسلہ سارا قیامت تک چلتا رہے گا. کبھی بند نہیں کرے گا، کبھی موقوف نہیں کرے گا. اگر یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ بند کر دے تو بالکل قیامت آ جائے گی. جب کوئی بھی سچا ایماندار آدمی نہیں رہے گا، جب کوئی بھی سچا ایماندار آدمی نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ بے ایمان لوگوں کا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بے ایمان لوگوں کا کیا کرنا ہے؟ جب کوئی بھی سچا ایماندار آدمی نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ نے بے ایمان لوگوں کا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ گناہ گار لوگوں کا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے گناہ گار لوگوں کا کیا کرنا ہے؟ جب کوئی بھی نبی علیہ السلام نہیں ہوگا تو قیامت ضرور آ جائے گی. یہ کسی کو خبر نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی. یہ تو سب لوگ ہی کہتے ہیں کہ قیامت آئی ہی آئی، آئی ہی آئی، ابھی آئی، کب نہیں آئے، قیامت آئی ہی آئی. لیکن ان سب کا قیامت پر سچا ایمان ہی نہیں ہے. لیکن ان سب لوگوں کا قیامت پر سچا ایمان نہیں ہے. حقیقت میں قیامت بڑی دور ہے. حقیقت میں قیامت بڑی دور ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت کی مدت بڑی دور کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ قیامت سب کی انتہا میں آئے گی، قیامت سب کے آخر میں آئے گی. جب تک سورج کا تیل ختم نہیں ہو جاتا قیامت نہیں آ سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے سورج کو اتنا بڑا بنایا ہے جتنا بڑا اس کا تیل ہے، جتنا بڑا اس کا تیل ہے. جب سورج کا تیل ختم ہو جائے گا قیامت آ جائے گی، تب آئے گی. اس سے پہلے نہیں آ سکتی. اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کا پانی نہیں ختم ہو جاتا قیامت نہیں آ سکتی.
جب تک زمین کا پانی نہیں ختم ہو جاتا قیامت نہیں آ سکتی. نہ پانی ختم ہو سکتا ہے نہ قیامت آئے گی. پانی کا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا، لیکن قیامت اللہ تعالیٰ کے حکم پر منحصر ہے. اللہ تعالیٰ جب حکم دے گا قیامت آ جائے گی، اس سے پہلے نہیں آ سکتی. قیامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وقت مقرر کر دیا ہے. قیامت اپنے وقت پر آئے گی، قیامت اپنے وقت پر آئے گی، نہ کہ پہلے آئے گی. قیامت اپنے وقت پر آئے گی. جب سورج کا تیل ختم ہوگا قیامت آ جائے گی. قیامت کو آنے میں پدموں سال لگ سکتے ہیں، قیامت کو آنے میں پدموں سال لگ سکتے ہیں. تم سب اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کسی کام کے نہیں. اللہ تعالیٰ نے گناہ گار آدمی کو بڑھا کر کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے گناہ گار آدمیوں کو بڑھا کر کیا کرنا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے بغیر آدمی کبھی ہدایت پر نہیں آ سکتے. اگر گناہ گار بڑھ جائے، بڑھ کر بہت سارے ہو جائیں گے، ایماندار کوئی بھی نہیں رہے گا، تو پھر ان گناہ گاروں کا کیا ہوگا؟ آخری بات تو یہ ہے کہ ان سب پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑے گا. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے عذاب بھیجنے سے پہلے اپنا رسول پاک ضرور بھیجے گا تاکہ آدمی کی کوئی حجت اللہ تعالیٰ پر باقی نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف کوئی رسول اللہ نہ بھیجا. سورۃ بقرہ 269 نمبر آیا. یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. دیتا ہے حکمت جس کو چاہے، اور جو کوئی بھی حکمت دیا گیا بس وہ دیا گیا بھلائی، بہت زیادہ بھلائی دیا گیا. تشریح دی ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اسے دیتا ہے جس کو اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا دار کو حکمت عطا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ دنیا دار کو حکمت عطا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے عبادت گزار بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو بھی اپنی حکمت عطا کرتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ عطا کر دیا. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت کچھ عطا کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بڑی چیز ہے. حقیقت میں یہ پیغمبری ہے، حقیقت میں یہ رسالت ہے، حقیقت میں یہ نبوت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. کسی کے پڑھنے پڑھانے سے عطا نہیں ہوتی، کسی کے پڑھنے پڑھانے سے عطا نہیں ہوتی. اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد یہ حکمت کسی کو عطا نہیں ہوتی. یہ حکمت کسی کو عطا نہیں ہوتی، نہ اسے بہت کچھ عطا ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اب کسی ایک کو بھی حکمت عطا نہیں کرتا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب کسی ایک کو بھی حکمت عطا نہیں کرتا. اگر اللہ تعالیٰ کسی ایک کو بھی حکمت عطا نہیں کرتا تو یقیناً کسی ایک میں بھی سچا ایمان نہیں پایا جاتا. کسی ایک میں بھی سچا ایمان نہیں پایا جاتا. سچا ایمان ہی سب سے بڑی چیز ہے. جس کو سچا ایمان اور مضبوط ایمان اور مستقل ایمان عطا ہو جائے اس کو سب کچھ ہی عطا ہو جائے گا. جب ایماندار ہی نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ نے گناہ گار کا کیا کرنا؟ حقیقت میں سب لوگ ہی قیامت کو بالکل فراموش کر بیٹھے ہیں. حقیقت میں سب لوگ ہی قیامت کو بالکل فراموش کر بیٹھے ہیں، دوزخ کو بلا بیٹھے ہیں. حقیقت میں نبوت قیامت تک جاری رہے گی، حقیقت میں حکمت قیامت تک جاری رہے گی. جب انبیاء علیہ السلام نہیں آئیں گے تو حکمت کہاں سے آئے گی؟ انبیاء علیہ السلام کے بغیر حکمت کہیں سے نہیں مل سکتی. نہ کہیں سے پاکیزگی مل سکتی ہے، نہ کہیں سے حکمت مل سکتی ہے سوائے انبیاء علیہ السلام کے. جب نبی علیہ السلام آئے گا تب ہی لوگوں کو پاک کرے گا، تب ہی لوگوں کو پاک کرے گا اور حکمت سکھائے گا اور قرآن پاک کی تعلیم دے گا. اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو کبھی بند کرنے کا نہیں. جو سنت اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں میں جاری کر چکا ہے وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ اپنی سنت کبھی بھی موقوف نہیں کرے گا. نہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو تبدیل کرے گا نہ تحویل کرے گا. یہ قیامت تک ہمیشہ جاری و ساری رہے گی. جس نے نبوت کو بلا دیا اس نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بلا دیا. جس نے نبوت کو بلا دیا اس نے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بلا دیا. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رسالت مناسب وقت پر رکھے گا. اللہ تعالیٰ اپنی رسالت مناسب وقت پر رکھے گا، مناسب جگہ پر رکھے گا. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت مناسب جگہ پر رکھے گا اور مناسب وقتوں پر رکھے گا. یؤتی الحکمۃ، یؤتی الحکمۃ یہ بھی فعل مضارع ہے. یؤتی الحکمۃ یہ بھی فعل مضارع ہے. یہ فعل حال اور فعل مستقبل دونوں کے معنی میں آتا ہے. جو اللہ تعالیٰ زمانہ حال میں کام کرتا ہے وہ کام اللہ تعالیٰ فعل مستقبل میں بھی جاری رکھے گا.
جس کو بھی اللہ تعالیٰ حکمت عطا کر دے اسے اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا کر دیتا ہے۔ حکمت میں اسلام کی سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ دنیاوی حکمت نہیں ہے، یہ دین کی حکمت ہے، دین اسلام کی حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ یہ دین کی حکمت رسالت ہے۔ آل عمران دی 62 نمبر سورۃ، ان ھذا لہو القصص الحق، ان ھذا لہو القصص الحق، تحقیق یہ البتہ وہ بیان ہے سچا۔ ترجمہ ہے ان ھذا لہو القصص الحق، تحقیق یہ البتہ بیان ہے سچا۔ تشریح اوپر جو قصہ بیان ہوا ہے وہ بالکل سچ ہے، وہ بالکل حق ہے، وہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی تمثیل نہیں۔ یہ اسی طرح ہے جیسے بیان ہوا ہے۔ اس قصہ میں جو ڈنڈی مارے وہ یقیناً مفسد لوگ ہیں، وہ لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اسے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس کو